السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوڑا سے محمد ثاقب بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، چادریں، برقعے اور اسکارف وغیرہ کا۔ تو ہمارا مالک سب کو شام کو کہتا ہے کہ مجھے بچت کمائی زیادہ سے زیادہ چاہیے، تو بابا جی ہمیں 500 والی چیز بھی 1500 میں، 1800 میں، 2000 میں بیچنا پڑتی ہے اور ہم بیچ دیتے ہیں۔ کیا اس کا وزن ہمارے اوپر رہے گا کہ اب ان کے اوپر جائے گا؟ کیونکہ ہمیں پھر ہر کسٹمر سے کمائی کرنی پڑتی ہے۔ اور بائی دا وے بابا جی ہم اس طرح بھی کرتے ہیں، کوئی غریب بھی آ جاتا ہے تو ایک چیز ہمیں 500 کی آئی ہے تو وہ کسٹمر سے ہم 1500 مانگ لیتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈر ڈر کر 1200 کا بھی کہتا ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن، تو ہم اس کو وہ چیز یعنی کہ 700 میں یا 600 میں بھی 500 والی چیز ہم اس کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود 1200 کہہ رہا ہوتا ہے، تو ہم اسے دے دیتے ہیں کہ یہ اتنی پہنچ کا مالک نہیں ہے، تو ہم وہ چیز پھر بھی اسے 600 کی یا 700 کی دے دیتے ہیں، بل اتنے کا کاٹ دیتے، تو نیچے یا ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ نیچے جا کے یہی کہیے گا کہ آپ نے ہم کو اتنے ہی کہے تھے۔ کیا وہ وزن تو نہیں ہمارے اوپر؟ جو مالک ہمیں کہتا ہے کہ کسٹمر سے زیادہ کمائی کرو، ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی وزن اب ہمارے اوپر رہے گا کہ ان کے اوپر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خوف خدا مرحبا، ماشاء اللہ۔ دیکھیے کاروبار میں یہ کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، کپڑا جیسے گھٹیا ہے تو بڑھیا کہہ کر مہنگا بیچا تو گناہگار، دھوکہ ہوا، رنگ کچا اور پکا کہہ کر بیچا تو گناہگار، عیب ہے وہ تو ظاہر کرنا پڑے گا، ورنہ عیب ظاہر کیے بغیر جو بیچتا ہے کوئی چیز، تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس پر فرشتوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ تو اب اگر کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، اب آپ نے بولا 2500 تو اس نے بولا کہ بھائی کم کرو، تو آپ نے بولا کہ نہیں چلو ہماری خرید ہے، ہمارے کو پڑتا آتا ہے 2100 کا، ہم آپ کو 2200 میں دے دیں گے، تو اب یہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو کتنے کا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جھوٹ بولا تو گناہگار، سیٹھ بولے تب بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ سیٹھ جھوٹ کی شرط رکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، تو ایسی نوکری بھی جھوٹ بولنے والی جائز نہیں رہے گی، تو چھوڑنی پڑے گی۔ تو اگر جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، کسی طرح کا مطلب اس میں اگر اور کوئی گناہ شامل نہیں آپ کے بیچنے میں، صرف یہ کہ آپ مہنگا بیچ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، تو جائز ہے۔ اچھا اب رہا وہ غریب کی آپ اسکیننگ کرتے ہیں کہ یہ غریب لگتا ہے آپ کو، 1200 میں ڈن کیا اس نے اور آپ نے رحم کھا کر 600 میں دے دیا، تو یہ جو 600 کا نفع جو نقصان ہوا آپ کا نہیں ہوا نا، آپ کے سیٹ کا ہوا۔ اب اپنے پلے سے 600 ڈال دیں اس میں، رحم کھائیں تو پھر تو بات ہی بن جائے گی، بگڑی بن جائے گی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ پہلے ہی سے اگر سیٹھ نے آپ کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی وہ گاہک 500 کا اپنے کو پڑتا ہے، 525 میں بھی پھنستا ہو تو جانے نہیں دینا ہے، کھینچو اس کو، جتنا کھینچ سکتے کھینچو، 1200 1500، لیکن اگر 525 میں بھی دے دینا ہے۔ اگر اس نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہو تو آپ اس کو 1500 بتائیں کائے کو، آپ بتائیں اس کو 550 بتائیں، 25 اور چلو کم دے دو بھائی، یعنی یہ بارگیننگ میں آپ کم کر دیں۔ یہ طے کرنے کے بعد جو آپ نے کم کیا نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے سیٹھ کے ساتھ کہیں خیانت تو نہیں کی آپ نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔